ڈیمن رگی ہوئی تنوں سے روتی ہوئی پارسا کے چہرے پر تھپڑ کے نشان کو دیکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نازک گال سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ یہ دنیا جلا دے۔ وہ جو اس کے گھر سے باہر سائے کی طرح اس کے ساتھ رہ کر اس کی حفاظت کرتا تھا، اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ کوئی درندہ اس کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہے مسٹر، چھوڑو میری وائف کو، یہ ہم دونوں کا پرسنل میٹر ہے۔ سمیر کی آواز پر ڈیمن کا دھیان پارسا پر سے ہٹ کر اس پر گیا، جو اس کا دوپٹہ پکڑے کھڑا تھا۔ ڈیمن سر، یہی ہے وہ لڑکا جس نے قرض ادا کرنا ہے۔ ایڈی، جو تب سے پیچھے کھڑا تھا، سامنے آ کر کہنے لگا تو سمیر نے ڈیمن کو پرخوف نگاہوں سے دیکھا۔ ڈیمن بس خاموشی سے آگے بڑھا اور اس سے وہ دوپٹہ لے کر پارسا کے سر پر دے کر اچھی طرح سے اس کے گرد لپیٹ دیا۔ وہ اپنے آدمی ایڈی کے بتانے پر یہاں ایک شخص سے قرض وصولی کرنے آیا تھا۔ اتنے معمولی کام وہ خود نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس نے بلڈنگ کا پتہ سنا تو خود ساتھ آ گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیلا کے ارد گرد کوئی ایسا شخص رہے۔ پارسا ڈیمن کے اسے یوں چھپانے پر سر جھکا کر رونے لگی۔ ڈیمن اس آدمی کی طرف بڑھا جسے وہ یہاں زندہ درگور کرنے والا تھا۔ پھر اس کی بات ذہن میں آئی، بیوی۔ ڈیمن نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے پارسا کو دیکھا۔ کیا یہ شخص تمہارا شوہر ہے؟ ڈیمن کے سختی سے پوچھنے پر پہلے سے ڈری ہوئی پارسا خوف سے اچھل پڑی۔ بولو بیلا، کیا تم اس کی ہو؟ ڈیمن کی آواز میں کیا کچھ نہیں تھا، کرب، حیرت، غصہ، جنون۔ پارسا کے ہاں میں سر ہلانے پر ڈیمن نے زوردار چینخ کے ساتھ ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار میں مارا اور آگے بڑھ کر سمیر کو گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تو نے چھوا اسے، میری بیلا کے پاکیزہ وجود کو چھوا تو نے۔ سمیر کی جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ وہ جلدی جلدی انکار میں سر ہلانے لگا۔ نہیں ڈیمن، جیسا دکھ رہا ہے ویسا کچھ نہیں۔ پہلی بار قریب ہو رہا تھا، اس لیے ڈر گئی تھی مجھ سے۔ آج سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سمیر گھبرا کر صفائیاں دینے لگا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ سامنے موجود اس کو مار کر اس طرح سے غائب کر سکتا تھا کہ اس کا نام و نشان بھی نہ ملے۔ ڈیمن نے دانت کچکا کر اس کی گردن پر اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ اپنا دم گھٹنے پر سمیر پھڑ پھڑانے لگا۔ چہرہ لال ہو چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر ہی جائے گا۔ یہ دیکھ کر پارسا آگے بڑھی اور اپنا ہاتھ ڈیمن کے بازو پر رکھ کر انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں سر، پلیز نہیں۔ پارسا کی نم آنکھیں دیکھ کر ڈیمن کی گرفت اس کی گردن سے ڈھیلی پڑ گئی اور اس نے جھٹکے سے سمیر کو زمین پر پھینکا اور اپنے جوتوں سے اسے بری طرح سے مارنے لگا۔ یہ سمیر کی حالت خراب ہونے لگی تو کچھ سوچنے کے بعد ڈیمن اس چھوٹے سے ہال میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنی ایک ٹانگ دوسری پر رکھتے ہوئے سمیر کو قریب آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ سمیر کے اٹھ کر قریب آنے پر ڈیمن نے اسے اپنے قدموں میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ تو مسٹر، تم نے میرے آدمی سے $10,000 قرض لیا تھا، جو تم نے کہا تھا کہ 1 مہینے بعد واپس کر دو گے، لیکن آج تک وہ پیسے واپس نہیں کیے۔ ڈیمن نے اپنے غصے پر ضبط باندھے ہوئے اطمینان سے کہا۔ جی سر، میں جلد از جلد وہ پیسے واپس کر دوں گا۔ مجھے کچھ وقت۔ ڈیمن اپنا قرض 2 ہی صورتوں میں وصول کرتا ہے، پیسے سے یا جان سے۔ تم کیا دو گے مجھے؟ ڈیمن کے سوال پر سمیر خوف سے کانپ اٹھا اور سر جھکاتے ہوئے رونے لگا۔ ڈیمن نے ایک نگاہ کونے میں کھڑی پارسا کو دیکھا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی اس درندے کے پاس نہیں رہنے دے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ ویسے بھی اپنے جس جنون کو اس نے باندھ کر رکھنا تھا، وہ اس کا کسی اور کے ہونے کے خیال پر اب قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ ایک اور راستہ ہے تمہارے پاس؟ ڈیمن کی آواز پر سمیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنی بیوی مجھے دے دو اور قرض ادا کرنا بھول جاؤ۔ اس بات پر پارسا نے سہم کر ڈیمن کو دیکھا، جس کے قدموں میں اس کا شوہر زخموں سے
چور پڑا رو رہا تھا۔ تمہارے پاس اس وقت 3 راستے ہیں۔ پہلا، میرا پیسہ واپس کرو۔ دوسرا، اپنی بیوی کو طلاق دے کر مجھے دے دو۔ تیسرا۔ ڈیمن نے اپنی بندوق سمیر کے ماتھے پر رکھ دی تو وہ خوف سے کانپنے لگا اور اپنے ہاتھ ڈیمن کے سامنے جوڑ دیے۔ نہیں ڈیمن، مجھے مت مارو، وعدہ کرتا ہوں سارے پیسے لوٹا دوں گا، بس کچھ وقت چلو 2 منٹ کا وقت دیا، چکاؤ میرا پیسہ۔ ڈیمن نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور اپنا ریوالور ہاتھ میں گھماتے ہوئے پارسا کو دیکھا جو دور کھڑے نم آنکھوں کے ساتھ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ویسے دوسری آپشن بری نہیں، صرف اسے مجھے دے دو اور قرض سے آزادی۔ ڈیمن کے مسکرا کر کہنے پر 2 آنسو پارسا کی آنکھوں سے بہے۔ اس نے سہم کر اپنے شوہر کو دیکھا جو خاموشی سے بیٹھا تھا۔ وہ چاہتی تو ان پیسوں کا سمیر کو بتا دیتی، لیکن وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سمیر کا کیا فیصلہ ہوگا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سمیر اسے کس قدر گرا ہوا سمجھتا تھا۔ سارا دن نہیں ہے میرے پاس۔ ڈیمن کے چلانے پر سمیر کانپ کر جلدی سے اٹھا اور پارسا کے سامنے آ کر اپنا سر جھکا گیا۔ میں سمیر وہاب اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ پارسا کے اندر ایک ہی پل میں بہت کچھ ٹوٹ گیا۔ ایک ہی پل میں اس معصوم کی پوری دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس کا شوہر اپنا قرض چکانے کے لیے اس کا سودا کر چکا تھا اور وہ تو بس بت بن کر کھڑی تھی۔ تم اسے لے جا سکتے ہو ڈیمن۔ سمیر کی بات پر جہاں پارسا کا دل غم سے بند ہوا تھا وہیں ڈیمن مسکرا کر اٹھا اور پارسا کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، لیکن پارسا کو ہوش ہی کہاں تھی۔ وہ تو مر چکی تھی اور جس اس کے ساتھ جا رہی تھی وہ تو بس ایک زندہ لاش تھی۔ ڈیمن دروازے کے پاس پہنچ کر رکا اور سمیر کو مڑ کر دیکھا۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو مر جاتا، لیکن اسے نہیں چھوڑتا۔ تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، ڈیمن نے اسے اٹیلین میں کہا جو سمیر کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ نفرت بھری آخری نگاہ سمیر پر ڈال کر وہ پارسا کو وہاں سے دور اپنی دنیا میں لے گیا۔ ڈیمن خاموشی سے اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھی پارسا کو دیکھ رہا تھا جو تب سے بت بنی بیٹھی تھی۔ نہ تو اس نے ابھی تک ایک لفظ بولا تھا اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا تھا۔ وہ بس ایک بت بنی بیٹھی غیر مرئی نقطے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ڈیمن جانتا تھا کہ وہ کس دور سے گزر رہی تھی، اس لیے اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ گاڑی ڈیمن کے محل نما گھر کے باہر رکی تو ڈیمن نے پارسا کو دیکھا جو اس دوپٹے میں لپٹی ابھی تک بت بنے بیٹھی تھی۔ بیلا چلو، ڈیمن نے نرمی سے کہا، لیکن پارسا بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ڈیمن نے خود اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ مینشن میں لے گیا۔ ہر ملازم حیرت سے حجاب میں لپٹی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ سنو، انہیں کمرے میں لے جاؤ تاکہ یہ ریسٹ کر لیں، ڈیمن نے ایک میڈ سے کہا تو وہ پارسا کو نرمی سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے 2nd فلور کی طرف چلی گئی۔ ڈیمن لوکا کی جانب مڑا۔ لوکا، ڈیورس پیپرز تیار کرواؤ اور اس شخص سے دستخط لے کر اس سب کو قانونی طور پر بھی ختم کرو۔ اس کے بعد اس کا کیا کرنا ہے یہ تم جانتے ہو۔ لوکا نے گہرا سانس لیا۔ ڈیمن، مجھے اس لڑکی کی حالت کچھ اچھی نہیں لگ رہی۔ وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں بنی ڈیمن، یہ اس کی دنیا نہیں ہے۔ لوکا نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن جواب میں ڈیمن نے اسے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ میرے کام میں دخل مت دو لوکا، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسے خود سے دور رکھ کر دیکھ لیا ہے، وہ بس میرے پاس محفوظ ہے، بس میرے قریب، ڈیمن نے جنون سے کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا۔ وہ بہت معصوم ہے ڈیمن، تمہارا یہ جنون اچھا نہیں اس کے لیے۔ وہ میرا سکون ہے لوکا، وہ سکون جو مجھے صرف اس کو دیکھ کر ملتا ہے، وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ اب کچھ بھی ہو جائے تم جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو۔ لوکا نے گہرا سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی روزلی انتہائی زیادہ غصے کے عالم میں وہاں آئی اور ڈیمن کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کون ہے وہ لڑکی ڈیمن جسے تم اپنے ساتھ لائے ہو؟ کون ہے مجھے بتاؤ۔ ڈیمن نے اس کے ہاتھ
سے اپنا گریبان چھڑایا اور انتہائی سختی سے اس کی نازک کلائیوں کو چھوڑا۔ اوقات میں رہو روزلی ڈارسن، ایسا نہ ہو مجھے اوقات یاد کروانی پڑے، ڈیمن نے گھراتے ہوئے کہا اور وہاں سے جانے لگا، لیکن روزلی نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے آئی تھی۔ ڈیمن، مجھے بتا دو وہ لڑکی کون ہے اور کیوں لائے تم اسے یہاں، ورنہ میں اسے… اس سے پہلے کہ روزلی اپنی بات مکمل کرتی، ڈیمن آگے بڑھا اور اس کو گردن سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ تم نے اس کا ایک بال بھی چھوا نہ روزلی ڈارسن، تو یاد رکھنا، جو انجام تمہارے باپ اور بھائیوں کا کیا تھا، اس سے 1000 گنا زیادہ بدتر تمہارا ہوگا۔ موت کی بھیک مانگو گی تم مجھ سے، اور وہ بھی نہیں ملے گی۔ ڈیمن نے اس کی آنسوؤں سے تر سرمئی آنکھوں کو انتہائی زیادہ وحشت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور جاننا چاہتی ہو نا کہ کس ناطے سے لایا ہوں اسے یہاں، تو سن لو، وہ میرا جنون ہے، چین ہے، وہ سب ہے جو تم نہ تو کبھی تھی اور نہ کبھی ہو سکو گی۔ ڈیمن کی بات پر بہت کچھ روزلی کے اندر ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ وہ جو 14 سال کی عمر سے اسے چاہتی تھی، آج اسے کسی اور کا ہوتا دیکھ کر مکمل طور پر بکھری تھی۔ یہی نہیں روزلی ڈارسن، تم اب اس کی پرسنل گارڈ ہو، کیونکہ تم میں قابلیت بہت سے مردوں سے بھی زیادہ ہے اور میں اس کے قریب کسی مرد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے یاد رکھنا، اس پر ایک بھی خراش تمہارے وجود پر ہزاروں زخم کا باعث بنے گی۔ ڈیمن کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ کیا ہے نا کہ اپنی سب سے قیمتی شے کی حفاظت پر چور کو ہی لگا دو، تو چوری کرنے والا کون ہوگا؟ کیونکہ وہ چور جانتا ہے کہ اسے اس شے کا جواب دینا ہے۔ روزلی نے حیرت سے روتے ہوئے ڈیمن کو دیکھا، جو اپنی بات کہہ کر اس کی گردن چھوڑ کر دور ہو گیا تھا۔ تم بہت ظالم ہو ڈیمن موریٹی، بہت بہت زیادہ ظالم۔ روزلی کی بات پر ڈیمن کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بہت دیر لگا دی تم نے یہ بات ماننے میں۔ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور روزلی وہیں کھڑی اپنی یک طرفہ محبت پر آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ سمیر پریشانی کی حالت میں کمرے میں آیا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرا تھا، لیکن وہ کرتا بھی کیا؟ اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں بچا تھا۔ بابا جب اس کے بارے میں پوچھیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ سمیر نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے سوچا۔ لیکن اب پچھتانے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ اتنے لوگوں کی گواہی میں طلاق دے چکا تھا۔ اف، کیا کروں گا اب میں؟ سمیر پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ تبھی اس کی نظر بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک لفافے پر گئی۔ اس نے حیرت سے وہ لفافہ اٹھایا اور اس کے گرد لپٹے کاغذ کو دیکھا، جس پر اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ سمیر نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں $100 کے کافی سارے نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے وہ رقم گنی جو پورے $10,000 تھے۔ سمیر نے بے چینی سے اس کاغذ کو پکڑا اور اس پر لکھے الفاظ پڑھنے لگا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی میرے لیے آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور انسان نہیں ہے سمیر، کیونکہ آپ میرا سب کچھ ہیں، میرے مجازی خدا ہیں۔ آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکتی ہوں میں، اس لیے میں نے اپنے باس سے یہ پیسے ادھار لیے ہیں اور جاب کر کے اپنی سیلری سے یہ قرض اتار بھی دوں گی۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا سمیر، آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ایک دوسرے کا لباس۔ اللہ آپ کے دل میں میری محبت ڈال دے، آمین۔ صرف آپ کی پارسا۔ وہ خط پڑھ کر سمیر کے ہاتھ بری طرح سے کانپنے لگے تھے اور بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے۔ شاید اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اس معصوم کے ساتھ کیا کر گزرا تھا۔ لیکن اگر پارسا کے پاس یہ پیسے موجود تھے تو وہ تب خاموش کیوں رہی؟ کیوں سمیر کو اس کا سودا کرنے دیا؟ شاید وہ اس کا فیصلہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ سمیر نے روتے ہوئے کہا۔
تبھی دروازہ کھٹکنے کی آواز پر سمیر نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے اور دروازے کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھولتے ہی ایڈی کے ساتھ ایک اور آدمی کو دیکھ کر وہ بے چین ہوا۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، میرے پاس قرض کی رقم ہے، اب میری بیوی کو واپس کر دو مجھے۔ تم لوگ۔ سمیر بھاگ کر کمرے میں گیا اور وہ پیسے کر لوکا کے سامنے رکھ کرتے ہوئے کہا، جو اسے آنکھیں چھوٹی کیے گھور رہا تھا۔ کون سی بیوی؟ شاید تم بھول چکے ہو کہ ہم سب کے سامنے تم نے اسے طلاق دی تھی، اور جہاں تک تمہارے مذہب کو جانتا ہوں اب تم دونوں کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ میں یہاں اب اس نام نہاد رشتے کو قانونی طور پر بھی ختم کرنے آیا ہوں۔ لوکا نے ڈائیورس پیپر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جنہیں دیکھ کر وہ لڑکا انکار میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، میں ان پر دستخط نہیں کروں گا۔ آپ اسے چھوڑیں، وہ میری۔ بکواس بند کرو اپنی، اب ان باتوں کا کوئی جواز نہیں رہا۔ چپ چاپ ان کاغذات پر دستخط کرو ورنہ۔ لوکا نے اپنی بندوق اس کے ماتھے پر رکھی تو سمیر خوف سے کانپ اٹھا۔ لوکا نے بہت امید سے اس لڑکے کو دیکھا کہ شاید اب وہ تھوڑی ہمت کرے اور انکار کر دے، کیونکہ ڈیمن کا حکم تھا کہ اگر ڈرامے کے باوجود وہ سائن نہ کرے تو اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر اس نے سائن کر دیے تو ڈیمن اسے اپنے قید خانے میں چاہتا تھا۔ پلیز ایسا کریں، یہ پیسے لے لیں اور پارسا کو واپس کر دیں، سمیر نے روتے ہوئے کہا تو لوکا نے بندوق مزید سختی سے اس کے ماتھے پر رکھی۔ سائن کرو۔ لوکا کے چلانے پر سمیر خوف سے کانپ اٹھا۔ ہاں، روتے ہوئے پین پکڑ کر ان کاغذات پر اپنے دستخط کر دیے۔ لوکا نے افسوس سے اس بزدل انسان کو دیکھا تھا۔ پکڑ لو اسے ایڈی۔ لوکا کے حکم دینے پر ایڈی نے سمیر کو جکڑ لیا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ نے جو کہا میں نے کیا، اب کیوں پکڑ رہے ہو مجھے؟ سمیر خوف سے چلایا، لیکن جواب میں لوکا مسکرا دیا۔ اس کا جواب تمہیں ڈیمن دے گا۔ لوکا کے اشارے پر ایڈی نے زور سے اپنی کونی سمیر کے سر پر ماری، جس کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب جب اسے ہوش آنا تھا تو اس نے ایک جہنم میں ہونا تھا، ڈیمن موریٹی کی جہنم میں۔ پارسا نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں رہتے کتنا عرصہ گزر چکا تھا، شاید کتنے ہی دن، مہینے یا سال۔ وقت اس کے لیے تھم سا گیا تھا۔ بس وہ اتنا جانتی تھی کہ اس عالی شان کمرے میں وہ بت بنی بیٹھی رہتی تھی۔ بہت سی ملازمائیں آ کر اسے کھانا دے جاتیں، جو وہ غیر ارادہ طور پر کھا لیتی اور بس خاموشی سے بیٹھ کر دیوار کو گھورتی رہتی۔ کیا صلہ دیا تھا اس کے شوہر نے اسے اس کی وفاؤں کا؟ کسی شے کی طرح اپنا قرض چکانے کے لیے اسے کسی اور کو دے دیا تھا۔ پارسا کو اپنی بے بسی سے نفرت ہونے لگی تھی، اسے تو خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ ہاں، سب اسی کا قصور تھا۔ سب کو اپنی محبت سے پگھلانے کی کوشش میں اس نے خود کو اتنا حقیر کر دیا تھا۔ دوسروں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ سب غلطی اس کی تھی جو اس نے خود کو اتنا کمزور بنایا کہ لوگوں نے اس کی زندگی کو ہی مذاق سمجھ لیا۔ یہ سوچیں ذہن میں آنے پر پارسا نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے گھٹنے اپنے سینے سے لگا لیے اور بری طرح سے سسکتے ہوئے رونے لگی۔ تم اس طرح سے نہیں ٹوٹ سکتی پارسا، تمہیں ہمت کرنی ہوگی، صبر کرنا ہوگا، پھر دیکھنا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پارسا کے اندر سے ایک آواز نے اسے پکارا، لیکن پارسا روتے ہوئے خود میں سمٹ گئی۔ کیسے کرتی وہ صبر؟ سب کچھ تو اجڑ چکا تھا۔ اس وقت صبر کرنا کہاں آسان تھا۔ اچھا کام کبھی آسان نہیں ہوا پارسا، منزل کانٹوں کی راہ سے گزر کر ہی ملتی ہے، خود کو مضبوط کرو۔ پارسا اتنا مضبوط کہ پھر کبھی کوئی تمہیں توڑنے کی ہمت نہیں کرے۔ اپنے اندر سے آنے والی آواز پر پارسا کے آنسو تھم سے گئے۔ ہاں، وہ مضبوط بنے گی، بہت مضبوط۔ پارسا نے اپنی سرخ ہتھیلیوں سے اپنے آنسو پونچھے اور خود سے عہد لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اب وہ کسی کے رویے سے نہیں بکھرے گی، ان لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرے گی جنہوں نے اسے ایک کھلونا بنا دیا۔ پارسا اٹھی اور اس بڑی سی الماری کی جانب چل دی جہاں سے ملازمہ اس کے لیے کپڑے نکالتی تھی۔ الماری کو کھول کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہاں اس کے لیے کپڑوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں اور سب کپڑے ویسے ہی تھے
جیسے وہ پہنتی تھی وہ بالکل نئے، اور یہی نہیں، ایک کونے میں 4 سے 5 جائے نماز بھی پڑے تھے۔ وہ حیران تھی کہ کون اس قدر اس کی ضرورت کا خیال رکھ سکتا ہے۔ پارسا نے بے دلی سے ایک ہلکا گلابی اور سفید سوٹ پکڑا اور واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر اس نے وضو کیا اور عصر کی نماز ادا کرنے لگی۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں کر اتنا عرصہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ نماز پڑھ کر اس نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بس خالی آنسو تھے جو اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ مجھے ہمت دینا یا اللہ پاک، میں خود کو مضبوط بنا سکوں، خود کو بکھرنے سے بچا سکوں۔ مجھے طاقت دینا میرے مولا، اپنی رحمت سے میری ہر تکلیف مٹا دینا۔ پارسا نے عقیدت سے ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ آج اتنے دنوں بعد نماز ادا کر کے اسے اس کا کھویا ہوا سکون واپس ملا تھا۔ پارسا نے اٹھ کر جائے نماز طے کر کے واپس رکھا۔ ابھی وہ اس کمرے نما الماری سے باہر آئی تھی جب اس کی نظر ایک ملازمہ پر پڑی جو کھانے کی ٹرالی کمرے میں لا رہی تھی۔ میم، آپ کا لنچ۔ پارسا نے ایک نظر اس کھانے کو دیکھا۔ سنیے، مجھے ڈیمن سر سے بات کرنی ہے، آپ ان کو کہیں کہ وہ ایک بار مجھ سے مل لیں۔ ملازمہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے چلی گئی۔ پارسا پھر سے خاموشی سے بیڈ کے کونے پر بیٹھ کر ہر تلخ یاد کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مارشل کا کیا ہوا لوکا؟ اگر تم ایک کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے تو مجھے بتا دو۔ ڈیمن، جو اس وقت اپنے گھر میں موجود آفس میں بیٹھا تھا، سامنے بیٹھے لوکا سے سختی سے پوچھنے لگا۔ مارشل کے ذکر پر روزلی نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیا کر دیا میرے انکل نے جو تم دونوں انہیں مارنے کی باتیں کر رہے ہو؟ روزلی نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ میرے جنون پر نگاہ ڈالی اس نے روزلی ڈارسن، اور جو اس کو نقصان پہنچانے کا سوچے گا بھی اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس لڑکی کے لیے ڈیمن کا یہ جنونی انداز دیکھ کر روزلی اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ اتنا عرصہ ہو چکا تھا اس لڑکی کو یہاں رہتے، لیکن اتنے عرصے میں نہ تو کبھی روزلی اس کے پاس گئی تھی اور نہ ہی کبھی وہ لڑکی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایکسکیوز می سر، ملازمہ کی آواز پر ڈیمن نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ سر، وہ میم آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں۔ ڈیمن کی آنکھوں میں ایک خوشگوار حیرت آئی اور اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہم باقی مسئلے بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تم دونوں جا سکتے ہو۔ ڈیمن اتنا کہہ کر اٹھا اور کمرے سے چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی روزلی نے اپنا ہاتھ بہت زور سے شیشے کی میز پر مارا تھا۔ ڈیمن اس کے کمرے میں آیا جہاں وہ پری ابھی بھی ہمیشہ کی طرح خاموشی سے بیٹھی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اسے یہاں رہتے رہتے، لیکن اس 1 مہینے میں اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، یہاں تک کہ ڈیمن نے بہت سے سائیکیٹرسٹ کو بھی بلایا تھا، لیکن پارسا ان کے سامنے بھی بت بنی بیٹھی رہی تھی۔ ہیلو بیلا۔ ڈیمن کی آواز پر پارسا چونک گئی اور کھڑے ہو کر اپنا سر جھکا لیا۔ کیسی ہو تم اب؟ ٹھیک ہوں سر، پارسا نے آہستہ سے کہا اور پھر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ ڈیمن اس کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ دیکھو بیلا، میں جانتا ہوں کہ جو تمہارے ساتھ ہوا اس سے تم بہت زیادہ پریشان ہو، لیکن وہ سب کرنا ضروری تھا، تم اس کی تھی بیلا، اور تمہیں اس سے چھیننے۔ میں سمجھتی ہوں سر، آپ خود کو قصوروار مت ٹھہرائیں، میں جانتی ہوں آپ نے وہ سب مجھے اس سے آزادی دلانے کے لیے کیا تھا، اور اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ آپ کے بہت زیادہ احسانات ہیں مجھ پر، بس ایک آخری احسان کر دیں۔ کیسا احسان؟ ڈیمن، جو اسے اپنے جنون سے آگاہ کر رہا تھا، اس کے بات کاٹنے پر حیران ہو کر پوچھنے لگا۔ میرے ماموں سعودی عرب رہتے ہیں، آپ میری ان سے بات کروا دیں، وہ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے، پھر میں اس کے بعد آپ کے لیے کبھی تکلیف کا باعث نہیں بنوں گی۔ اس کے دور جانے کے خیال کا سن کر ڈیمن نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لیں۔ جھیل سی نیلی آنکھیں شدت سے سرخ ہو چکی تھیں۔ تم غلط ہو بیلا، پارسا نے حیرت سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی، تم غلط کہہ رہی ہو، میں نے تمہیں اس سے آزادی دلوانے کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا تھا وہ سچ تھا۔
اب سے تم میری ہو۔ ڈیمن کی اس بات پر ساتوں آسمان پارسا پر گرے۔ وہ نم ہوتی آنکھوں سے اپنے محسن کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سر؟ وہی جو سچ ہے، تم میری ہو اب سے بیلا، اور تمہیں میرے پاس ہی رہنا ہوگا میری بن کر۔ اگر تمہیں ایسے میرے پاس رہنے میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم شادی کر لیں گے، ڈیمن نے عام سے انداز میں کہا، جبکہ پارسا کو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ دیا ہو۔ اب اس کی زندگی میں کون سا نیا طوفان آنے والا تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا سر، پارسا نے گھبرا کر کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ میں مسلمان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ ڈیمن نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکی کو دیکھا۔ بس اتنی سی وجہ سے تم مجھے ٹھکرا رہی ہو؟ ڈیمن کی رگیں اب غصے سے تن چلی تھیں۔ یہ آپ کے لیے اتنی سی وجہ ہوگی، لیکن میرے لیے نہیں۔ پلیز بس آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میں کسی نہ کسی طرح خود اپنے ماموں کے پاس چلی جاؤں گی۔ پارسا اپنے آنسوؤں پر قابو کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی نم آواز ہو چکی تھی۔ جبکہ اس کے جانے کے خیال کا سن کر ڈیمن غصے سے اس کے قریب ہوا۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ تم اب میری ہو بیلا، اور اپنی آخری سانس تک میرے پاس رہو گی، ڈیمن اس کے پاس کھڑا شدت سے کہہ رہا تھا، اور پارسا حیرت سے اپنے محسن کو دیکھ رہی تھی، جس کا یہ روپ بالکل نیا تھا اس کے لیے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں ایک مسلمان عورت ہوں سر، آپ کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک مسلمان کی بیوی ہو سکتی ہوں، یہ میرے رب کا حکم ہے، پارسا نے بہادری سے اپنی کانپتی آواز پر قابو رکھتے ہوئے کہا۔ تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں تمہارے لیے۔ ڈیمن کی بات پر پارسا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ کیا آپ اللہ کو اپنے دل سے پورے یقین سے مانتے ہیں؟ نہیں، ڈیمن نے فوراً ہی سچ بتایا۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل ایمان لائے بغیر تو ایک پیدا ہونے والا مسلمان بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ تو آپ میرے لیے کیسے مسلمان ہو جائیں گے؟ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا جاتا ہے سر، کسی انسان کے لیے نہیں، پارسا نے سنجیدگی سے کہا۔ جسے میں مانتا ہی نہیں بیلا، اس پر ایمان کہاں سے لاؤں؟ یہ سب تمہارے خیال سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ پارسا نے نگاہیں اٹھا کر اس منکر شخص کو دیکھا۔ جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے نا سر، اس دن آپ پر یقین ہی نہیں ایمان بھی حاوی ہو جائے گا، لیکن ایسا صرف اللہ کی مرضی سے ہوگا، پارسا نے اعتماد سے کہا۔ آپ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، پارسا نے سر جھکا کر روتے ہوئے کہا، لیکن اس کی بات پر ڈیمن اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتی بیلا، اب چاہو یا نہ چاہو تمہیں یہیں رہنا ہے، میرے پاس میری ہو کر، ڈیمن شدت سے کہتا اس کے قریب ہوا تو پارسا سہم کر اس سے دور ہوئی اور دیوار کے ساتھ جا لگی۔ ڈیمن نے بے بسی سے اسے معصوم چہرے کو دیکھا۔ تم میری ہو بیلا، اور اپنی آخری سانس تک رہو گی۔ یہ جتنی جلدی اپنے دماغ میں بٹھا لو اتنا ہی بہتر ہے۔ ڈیمن نے اتنا کہہ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، وہ بس اس معصوم چہرے کو چھو کر دیکھنا چاہتا تھا جو اس کا سکون تھا، لیکن اس کا ہاتھ اپنی طرف آتا دیکھ کر پارسا نے بے بسی سے روتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں اور زیر لب آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے بیلا، اگر میرا کوئی غلط ارادہ ہوگا تو تمہاری یہ دعائیں مجھے روک لیں گی؟ تمہارا خدا تمہاری حفاظت کر لے گا؟ ڈیمن نے سختی سے کہا۔ پارسا کا یہ خوف اسے بہت زیادہ غصہ دلا رہا تھا۔ میرے خیال سے دیکھ ہی لینا چاہیے کہ تمہارا خدا تمہیں کیسے بچائے گا۔ اتنا کہہ کر ڈیمن نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تو اپنی جانب وہ ہاتھ آتا دیکھ کر پارسا کو آیت الکرسی زیر لب پڑھ رہی تھی، وہ تھوڑا اونچی پڑھنے لگی۔ وہ الفاظ ڈیمن کو سمجھ تو نہیں آئے تھے، لیکن اسے ایسا لگا کہ اس کا ہاتھ کسی نے ہوا میں ہی روک دیا ہو، چاہ کر بھی وہ 2 انچ کا فاصلہ مٹا کر وہ اسے چھو نہیں پا رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے پارسا کو چھوا تو وہ جل جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھ کو مٹھی پر بھیجتا ڈیمن مڑا اور لمبے لمبے ڈنک بھرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اسے یوں جاتا دیکھ کر پارسا نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا تھا۔ وہاب صاحب اس وقت حد سے زیادہ پریشان تھے۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا
لیکن ابھی تک اس کا نہ تو سمیر اور نہ ہی پارسا سے کوئی رابطہ ہوا تھا۔ سمیر کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ تبھی موبائل بجنے کی آواز پر انہوں نے بے چینی سے موبائل جیب سے نکالا، لیکن نادیہ بیگم کا نمبر دیکھ کر انہیں مایوسی ہوئی۔ ہاں بولو نادیہ، کیا ہوا؟ وہاب صاحب نے گہرا سانس لیتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نادیہ بیگم سمیر کا ہی پوچھیں گی۔ میرے سمیر کا کچھ پتہ چلا وہاب؟ نادیہ بیگم کے رو کر پوچھنے پر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ نہیں نادیہ، کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہاب صاحب کی رندی ہوئی آواز پر نادیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ پلیز وہاب، میرے سمیر کا پتہ لگائیں، ڈھونڈیں اسے، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہاب صاحب کا دل کیا کہ انہیں کہیں کہ سمیر کے ساتھ ایک اور معصوم جان بھی تو ہے جو نہ جانے کہاں تھی۔ آپ نے اس کے دوستوں سے پوچھا؟ میرے پاس صرف اس کے دوست جارج کا نمبر ہے۔ نادیہ اور میری اس کے بھائی سے بات ہوئی ہے، لیکن وہ بھی سمیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یہاں تک کہ اس کا اپنا بھائی جارج نہ جانے کہاں غائب ہے۔ یہ سن کر نادیہ بیگم کے رونے میں روانی آ چکی تھی۔ میرے بچے کو ڈھونڈے وہاب، کہیں سے بھی، نہ جانے اس کلموہی نے کیا کر دیا ہے، اس کے ساتھ کہاں تھا۔ میں نے آپ سے کہ مت بھجوائیں اسے میرے بچے کے پاس۔ بکواس بند کرو نادیہ۔ نہ جانے وہ معصوم بچی کس حال میں ہے، اور تمہیں ابھی بھی اس میں ہی برائیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں بعد میں فون کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہاب صاحب نے فون بند کر دیا اور اپنا سر ہاتھوں میں تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہاب یار، ہمت کرو، ایسے تو تم خود کو بیمار کر لو گے۔ وہاب صاحب کے دوست نے ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا کروں میں جواد، میرا بیٹا اور بیٹی نہ جانے کس حال میں ہیں، خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ وہاب صاحب نے روتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو وہاب، ایک ایجنٹ کو جانتا ہوں میں، اس سے بات کر کے تمہارا امریکہ کا ویزا نکال دیتا ہوں۔ تمہیں اپنے بیٹے کے گھر کا ایڈریس تو معلوم ہے نا؟ وہاب صاحب نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، تم خود وہاں جا کر معلوم کر لو کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہاب صاحب نے آنسو پونچھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ پارسا اور سمیر کا پتہ لگانے کے لیے وہ خود امریکہ جائیں گے۔ ایک ہلکی سی آواز پر ادمری حالت میں کرسی پر بندھے سمیر نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر سامنے موجود شخص کو دیکھا جو اس کے زخموں پر پٹی کر رہا تھا۔ اپنے باس سے کہو کہ ایک ہی بار مجھے مار کیوں نہیں دیتا، یوں تڑپانے کا قصد ہے۔ سمیر نے آہستہ سے بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے کہا، لیکن مقابل کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے قیدیوں کے سامنے منہ بند رکھنے کا جو حکم دیا گیا تھا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر بھی وہ خوش نہیں کیا۔ مجھ سے پارسا کو چھین لیا اس نے، پھر بھی میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آخر چاہتا کیا ہے وہ؟ سمیر روتے ہوئے چلایا، لیکن وہ آدمی بس خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، لوکا کی آواز پر پٹی کرتے اس آدمی نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ لوکا نے سمیر کے قریب آ کر ایک پانی کی بوتل اس کے ہونٹوں کے قریب کی اور اسے پانی پلانے لگا۔ تبھی ایک آدمی نے ایک وجود کو سمیر کے پیروں میں پھینکا۔ سمیر نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جسے وہ زخموں سے چور حالت میں بھی پہچان گیا تھا، جج جارج۔ سمیر اس کی حالت دیکھ کر کانپ اٹھا۔ ہاں جانتے ہو نا تم اسے، تمہارا دوست تھا، یہ بس اس نے ایک غلطی کر دی تھی، ڈیمن کی بیلا کو ہاتھ پکڑا تھا اور اب دیکھو اسے کچھ بھی چھونے کے قابل نہیں رہا۔ لوکا نے اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا، تو کیا کہہ رہے تھے تم کہ اس نے تم سے تمہاری بیوی کو چھین لیا؟ کیا اسے طلاق دینے والے تم نہیں تھے؟ لوکا کی بات پر سمیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو کیا کرتا میں؟ اگر میں اسے طلاق نہیں دیتا تو وہ مجھے مار دیتا۔ ہا ہا ہا، بس اتنی سی بہادری ہے تم میں کہ اپنی زندگی تمہیں عزت سے بڑھ کر ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے آپ کو مرد کہتے ہو، اب تم بھی ہمیشہ اسی قید میں رہو گے۔ لوکا نے نفرت سے کہا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ سنو، سمیر نے گھبراتے ہوئے لوکا کو پکارا، کیا پارسا
ابھی اس کی قید سے آزاد ہو پائے گی۔ سمیر بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ سوال کیوں پوچھا۔ اس معصوم کو اس قید میں ڈالنے والا بھی تو وہی تھا۔ نہیں، اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ اسے بھول جاؤ، کیونکہ اس لڑکی نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، ڈیمن موریٹی کا جنون بننے کی غلطی۔ اب اسے اس سے رہائی صرف موت ہی دلا سکے گی۔ لوکا اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اور سمیر کتنی دیر اپنی غلطیوں پر پچھتاتا، پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا تھا۔ ریمو اپنے کمرے میں بیٹھا، آنکھیں بند کیے، میوزک کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو نچا رہا تھا، جبکہ اس کا آدمی اس کے پیچھے کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جو خبر وہ ریمو کو دینے آیا تھا، اسے سننے کے بعد ریمو اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ باس، ریمو نے آنکھیں کھولے بغیر اپنے آبرو اچکائے۔ باس، وہ مارشل سر، وہ کسی سے ملنے جا رہے تھے جب کسی نے سنائپر سے انہیں شوٹ کر دیا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ریمو کا چلتا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا، اور اس نے مڑ کر اس آدمی کو دیکھا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شوٹر کو پکڑ لیا تم لوگوں نے؟ جی باس، آدمی نے سہتے ہوئے کہا۔ اتنی بڑی بات پر ریمو کا اطمینان اسے بہت زیادہ ڈرا رہا تھا۔ کس کے کہنے پر اس نے یہ کیا؟ باس، وہ ڈیمن موریٹی کے کہنے پر۔ یہ سن کر پہلے تو ریمو خاموش رہا، پھر قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ اف، میرے بے چارے چچا فری میں مر گئے۔ ریمو کو یوں ہنستا دیکھ کر اس کا آدمی کافی زیادہ حیران ہوا۔ ڈیمن کی اس لڑکی کو پکڑنے کے لیے اس آدمی کو میں نے بھیجا تھا، اور ڈیمن کو لگا کہ وہ میرے چچا کا کام ہے۔ اف ڈیمن بہت چالاک ہو تم، لیکن اپنے سب سے بڑے دشمن سے ہی واقف نہیں۔ ریمو ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ چچا کی موت کے غم کا اثر تک اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ باس، آپ سے کچھ پوچھوں؟ نہیں، ریمو کے سختی سے کہنے پر وہ آدمی خوف سے اچھل پڑا۔ ہا ہا ہا، کتنا ڈرتے ہو تم لوگ مجھ سے، اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کر۔ خیر پوچھو، کیا پوچھنا ہے تم نے؟ ریمو پھر سے آنکھیں بند کر کے پہلے کی طرح اپنی انگلیاں ہلانے لگا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ اپنے بابا کو زیادہ چاہتے نہیں تھے، انہوں نے آپ کو سب سے چھپا کر رکھا تھا، اور آپ کے بہن بھائیوں کو تو آپ کے ہونے کا علم بھی نہیں تھا۔ پھر آپ ان کا بدلہ لینے کے لیے ڈیمن کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس آدمی نے کافی ہمت کر کے پوچھا، جبکہ جواب میں ریمو اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے پکڑ لیا۔ مجھے تمہارا سوال بہت پسند آیا۔ مجھے آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا۔ پہلے میں تمہیں اس کا انعام دوں گا۔ اپنا نام بتاؤ، نام کیا ہے تمہارا؟ چارلز۔ چارلز، آج سے تم میرے سب سے خاص آدمی ہو۔ ریمو کی بات پر چارلز مسکرا دیا۔ اور رہی بات تمہارے سوال کے جواب کی، تو یہ سچ ہے کہ میرے باپ کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس شخص نے میرے سے اس وجہ سے نفرت کی جو میرے بس میں ہی نہیں تھا۔ ریمو نے اپنے دانت کچکا کر کہا، سچ پوچھو تو اس کے مرنے پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، لیکن پھر بعد میں احساس ہوا کہ اس 10 سالہ خواجہ سرا کا تو کوئی سہارا ہی نہیں تھا۔ میرے باپ کے مرنے کی وجہ سے میں جس گھر میں رہا تھا مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ 3 سال تک مجھے سڑک پر بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرنا پڑا۔ اگر کوئی بھیک دے جاتا تو میرا گزارا ہو جاتا، اور اگر نہیں دیتا تو کتنے ہی دن مجھے بھوکے رہنا پڑتا۔ ڈیمن سے نفرت کسی باپ کا بیٹا نہیں، وہ 10 سالہ خواجہ سرا کرتا ہے جو 3 سال تک سڑک پر رہا، جس کے تنہا ہونے کا فائدہ اٹھا کر 2 شرابی 1 مہینے تک اسے زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ ریمو اپنی مٹھیاں بہت ہی زیادہ زور سے بھین چکا۔ وہ 10 سالہ خواجہ سرا ڈیمن کو اسی طرح تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے جس طرح وہ اس ڈیمن موریٹی کی وجہ سے تڑپا تھا۔ چارلز حیرت سے آنکھیں پھاڑے ریمو کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر بہت زیادہ نفرت تھی، اور وہ جانتا ہے کہ ڈیمن جسمانی تکلیف سے نہیں تڑپے گا، وہ تب تڑپے گا جب میں اس کی روح کو چھلنی کر دوں گا۔ اور ایک لڑکی کو اپنا جنون بنا کر ڈیمن نے میرا کام آسان کر دیا، ریمو نے مسکرا کر کہا، اور چارلز کی جانب مڑا۔ تم دیکھنا، اتنا تڑپاؤں گا اسے کہ ہر شخص کے لیے ڈیمن کرب کا ایک مجسمہ بن کر رہ جائے گا، بالکل جیسے میں بنا رہا تھا، ریمو نے نفرت سے کہا، اور ڈیمن اپنے اس دشمن کی نفرت سے بے خبر تھا۔
جو سب جلانے کو تیار بیٹھی تھی۔ پارسا کے پاس سے ڈیمن سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ ضبط سے مٹھیاں بھینجتا اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کیوں اس نے اسے نہیں چھوا تھا۔ وہ کمزور تھی، مزاحمت بھی نہیں کر پاتی، پھر بھی کیوں وہ بے بس ہو گیا تھا۔ ڈیمن نے غصے سے ایک مکہ دیوار میں مارا اور شراب کا گلاس پکڑ کر اسے ایک ہی سانس میں پی گیا۔ یکے بعد دیگرے کئی گلاس پینے کے باوجود اسے چین نہیں مل پا رہا تھا، جبکہ تب سے دروازے میں کھڑے روزلی حیرت سے اس کی یہ حالت دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا کہہ دیا اس لڑکی نے تم سے ڈیمن کہ تم اپنے ہی حواس میں نہیں رہے؟ روزلی کی آواز پر ڈیمن لال ہوتی انگارہ آنکھوں سے اس کی جانب مڑا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے روزلی، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ ڈیمن کے غصے کو نظر انداز کرتی روزلی اس کے قریب آئی اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ وہ تمہارے قابل نہیں ڈیمن، ہماری دنیا کی نہیں، تمہیں سمجھ نہیں سکتی، سنبھال نہیں سکتی، لیکن میں یہ سب کر سکتی ہوں ڈیمن، ایک بار آزما تو لو۔ روزلی ڈیمن کے سینے پر ہاتھ رکھے بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ ڈیمن نے اس کی خوبصورت سرمئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے نازک ہاتھوں پر رکھے اور جھٹکے سے اسے خود سے دور کر دیا۔ تم اس کے سائے کی بھی برابری نہیں کر سکتی روزلی، وہ تم سے بہت زیادہ اونچے مقام پر ہے۔ ڈیمن کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے تڑپ دیکھ کر روزلی کی پلکیں نم ہو گئیں۔ 13 سال سے چاہتی ہوں میں تمہیں ڈیمن، بولو کیا وہ کل کی لڑکی 13 سال کی محبت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ روزلی کے سوال پر ڈیمن کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ میری بیلا کی بس ایک جھلک تمہاری 1300 سالوں کی محبت پر باری ہے روزلی ڈارسن۔ ڈیمن کا یہ جنون دیکھ کر روزلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو پھر مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایسا کیا ہے جو ڈیمن موریٹی کو اس کا دیوانہ کر چکا ہے۔ اتنا کہہ کر روزلی کمرے سے باہر آئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نفرت ہو رہی تھی اسے اس لڑکی سے جس نے اس سے ڈیمن کو چھین لیا تھا، اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ڈیمن صرف روزلی کا ہے اور کسی کا نہیں ہونے دوں گی۔ روزلی نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر نفرت سے کہا۔ اسے اس لڑکی سے نفرت ہو رہی تھی جسے ڈیمن چند دنوں میں ہی وہ مقام دے چکا تھا جو روزلی 13 سالوں سے حاصل نہیں کر پائی تھی۔ وہ لڑکی ڈیمن کے لیے بیلا تھی اور پریوں سا حسن رکھنے والی روزلی کو آج تک ڈیمن نے خواہش کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ روزلی نے سوچ لیا تھا کہ چاہے ڈیمن اس کی جان ہی کیوں نہ لے لے، لیکن وہ اس لڑکی کو اس کی زندگی میں نہیں رہنے دے گی، کیونکہ ڈیمن صرف اس کا تھا، صرف اس کا۔ ڈیمن کے جانے کے بعد پارسا اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کب ڈیمن کے جذبات اس کے لیے اتنا بدل گئے اور اسے اس کا اندازہ تک نہیں ہوا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ پہلے سے جانتی تو تب ہی ڈیمن کو آگاہ کر دیتی کہ ان دونوں کی دنیا بالکل الگ ہے، اور وہ ایسا کچھ سوچ کر خود کو تکلیف مت دے۔ مجھے معاف کر دینا یا اللہ پاک، آپ جانتے ہیں کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کے سوا کسی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس شخص کی نگاہوں میں میرے لیے کیا تھا۔ انہیں ہدایت دینا یا اللہ پاک، سیدھا راستہ دکھانا، وہ سمجھ جائیں کہ ہم دونوں کی دنیا ایک نہیں ہے اور مجھے یہاں سے آزادی مل جائے۔ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ پارسا نے نم آنکھوں سے دعا کر کے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کی نگاہ دروازے پر پڑی جہاں ایک انتہائی خوبصورت لال بالوں والی لڑکی کھڑی پارسا کو دیکھ رہی تھی۔ پارسا نے آج تک اتنا حسین کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ آپ بہت زیادہ پیاری ہیں، پارسا نے مسکرا کر کہا، اور اس کی اس بات پر ایک گائل مسکراہٹ روزلی کے ہونٹوں پر آئی۔ اور تم بہت زیادہ خوش قسمت، پارسا نے اپنا سر جھکا لیا اور اپنے آنسوؤں پر ضبط کرنے لگی۔ اس کے ساتھ تو کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ خود کو خوش قسمت تصور کرتی۔ آپ کو لگتا ہے میں خوش قسمت نہیں، میری قسمت میں تو شاید
پارسا خاموش ہو گئی، جبکہ روزلی اس لڑکی کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھ رہی تھی۔ جس لڑکی کو ڈیمن موریٹی اپنا جنون اپنے جینے کی وجہ سمجھتا ہو، وہ اپنے آپ کو خوش قسمت ہی نہیں سمجھتی۔ روزلی کی آواز طنز سے بھری ہوئی تھی۔ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ ڈیمن سر غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں ان کی نہیں ہو سکتی۔ میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ روزلی کی آنکھیں اس کی بات پر حیرت سے پھیل گئیں۔ یعنی تم یہاں پر نہیں رہنا چاہتی؟ پارسا نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، اور نہ ہی میں یہاں رہوں گی۔ جیسے ہی مجھے کوئی موقع ملا، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ روزلی نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ ایک لڑکی جو اس کا جنون تھی، جو ہزاروں کی چاہت تھا، وہ ہی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی؟ تو پھر یہ تمہارا خواب ہی ہے کہ ڈیمن تمہیں یہاں سے جانے دے گا۔ وہ بہت جنونی ہو چکا ہے تمہارے لیے۔ کچھ بھی کر لو، وہ تمہیں یہاں سے نہیں جانے دے گا۔ روزلی کی بات پر پارسا کا دل خوف سے بند ہو گیا۔ وہ کس نئی مصیبت میں پھنس گئی تھی؟ پارسا کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر روزلی اس کے قریب آئی۔ لیکن اگر تم سچ میں یہاں سے جانا چاہتی ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ روزلی کے ایسے کہنے پر پارسا نے آنسو پونچھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ جی، مجھے اپنے ماموں کے پاس جانا ہے۔ تو پھر جیسا میں کہوں گی تم ویسا ہی کرو۔ میں یہاں کے ہر راستے کے بارے میں جانتی ہوں۔ آج رات 1 بجے تم میرے ساتھ چلنا۔ میں پچھلے دروازے سے تمہیں یہاں سے بھگا دوں گی۔ روزلی نے آہستہ سے کہا۔ کیا آپ سچ میں میری مدد کریں گی؟ پارسا نے بہت زیادہ امید سے پوچھا۔ ہاں، بس تم مجھ پر بھروسہ کرنا اور اس بارے میں کسی کو مت بتانا۔ میں یہاں سے جانے میں تمہاری مدد کروں گی۔ لیکن آپ میری مدد کیوں کر رہی ہیں؟ پارسا کے سوال پر روزلی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی۔ کیونکہ تم ڈیمن کے لیے نہیں بنی۔ اس دنیا کے لیے نہیں بنی۔ تمہیں اپنی دنیا میں واپس جانا ہوگا۔ پارسا نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ ہمت کرے گی، مضبوط بنے گی، اور یہاں سے جاتے ہی ماموں کو فون کر کے سب بتا دے گی۔ پھر وہ اسے اپنے پاس بلائیں گے۔ آپ کا شکریہ میری مدد کرنے کے لیے مس روزلی ڈارسن۔ پارسا نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ شکریہ روزلی نے مسکرا کر پارسا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی کر دی تم نے، مجھ پر بھروسہ کر کے لڑکی۔ کافی بے وقوف ہو تم، جو تمہیں لگتا ہے کہ ڈیمن تمہیں کہیں بھی جانے دے گا۔ امریکہ تو دور کی بات، تم تو لاس ویگاس سے بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ لیکن فکر مت کرو، میں ہوں نا، تمہیں اس کی زندگی سے ہی نکال دوں گی۔ پھر وہ میرا ہوگا، صرف میرا۔ روزلی نے پارسا کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر سوچا۔ وہ اپنے پلان پر مطمئن تھی۔ اس لڑکی کو ڈیمن کی زندگی سے ایسے نکالنے والی تھی کہ ڈیمن کو اس پر شک بھی نہیں ہوتا۔ پارسا کو ڈنر کے لیے بلا کر لاؤ۔ ڈیمن نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ملازمہ کو حکم دیا تو وہ اوکے سر کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ایک کرسی پر بیٹھی روزلی نے حسرت سے ڈیمن کو دیکھا، جو جینز پر بلیک ٹی شرٹ پہنے حد سے زیادہ خوبرو لگ رہا تھا۔ بازو پر بنا آگ کا ٹیٹو آج ظاہر ہو رہا تھا، لیکن سینے پر بنا ڈریگن چھپا ہوا تھا، جس کی خوبصورتی سے روزلی بخوبی واقف تھی۔ سر، وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں ہی کھانا کھائیں گی۔ ڈیمن نے ملازمہ کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخری بار کس نے اس کا حکم ٹالنے کی جرأت کی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور خود پارسا کے کمرے کی جانب چل دیا۔ اس نے غصے سے دروازہ کھولا تو کھڑکی کے پاس کھڑی پارسا سہم کر پلٹی۔ تم نے میرا حکم ٹالا۔ ڈیمن کے گھرانے پر پارسا ایک پل کو سہم گئی، پھر تھوڑی سی ہمت کرتے ہوئے ہلکا سا کہا، جی۔ کیوں؟ ڈیمن نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے کہا۔ جتنا وہ ہر پل اسے اپنی نظروں کے حصار میں چاہتا تھا، یہ لڑکی اس سے اتنا ہی دور بھاگتی تھی۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی۔ یہ اچھا نہیں ہے۔ ڈیمن نے اپنے دانت کچکائے۔ وہ لڑکی ابھی ڈیمن کی ضد سے واقف نہیں تھی۔ تم میرے ساتھ ہی کھانا کھاؤ گی یا تم کھانا نہیں کھاؤ گی اور بھوکی رہو گی؟ پارسا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں بھوکی رہ لوں گی۔ ڈیمن کی آنکھوں میں اس کی بات پر حیرت اتری۔
تم میرا ضبط کیوں آزما رہی ہو بیلا؟ ڈیمن کے غصے سے قریب ہونے پر پارسا نے بے بسی سے یہاں وہاں دیکھا اور خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس کا یہ خوف دیکھ کر ڈیمن نے گہرا سانس لیا۔ میں کبھی بھی تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر نہیں چھوؤں گا بیلا، تمہارا یہ خوف بلا جواز ہے۔ پارسا نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تو پلیز آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ کبھی نہیں۔ ڈیمن نے فوراً انکار کیا اور پلٹ کر ملازمہ کی جانب دیکھا جو ٹرالی میں کھانا ان کے پاس لے کر آئی تھی۔ ڈیمن کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا اور ملازمہ ہر چیز وہاں میز پر رکھنے لگی۔ آؤ بیلا، کھانا کھاؤ۔ پارسا کے انکار میں سر ہلانے پر ڈیمن نے اپنے دانت کچکائے اور مڑ کر ملازمہ کو دیکھا۔ آج اس گھر میں کسی ملازم، کسی انسان کو کھانا نہیں ملنا چاہیے۔ اگر ملا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ڈیمن کی بات پر ملازمہ کے ساتھ ساتھ پارسا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پارسا نے گھبرا کر اس پاگل شخص کو دیکھا۔ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی یا اس گھر میں کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا؟ ڈیمن کی ضد اور اپنی بے بسی پر پارسا کی پلکیں بھیگ گئیں۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ کل اس سب سے دور چلی جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پارسا خاموشی سے صوفے کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تو ڈیمن نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ کھانا دیکھ کر پارسا حیران ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ پارسا نے سامنے پڑے کھانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ پورک۔ یہ سن کر پارسا کی آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں۔ میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ ڈیمن نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ویجیٹیرین ہو۔ ہماری پہلی ملاقات پر تم نے چکن کھایا تھا۔ جی میں چکن کھا سکتی ہوں لیکن یہ نہیں کھا سکتی۔ کیوں؟ ڈیمن نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ پارسا کا جواب سن کر ایک مسکراہٹ ڈیمن کے ہونٹوں پر آئی۔ ایک بات بتاؤ، جس ہستی کو کبھی دیکھا نہیں، صرف اس کے بارے میں سنا ہے، تم اس کی بات کیسے مان لیتی ہو؟ ڈیمن کے سوال پر پارسا ہلکا سا مسکرائی۔ اسے ایمان کہتے ہیں سر، جو ایک مسلمان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ڈیمن نے اپنے آبرو اچکائے اور اچانک ہی اپنی بندوق نکال کر پارسا کے ماتھے پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر پارسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت تمہیں اپنے ایمان یا اس گولی میں سے ایک کو چننا ہے تو تم کیا چنو گی؟ خدا پر ایمان یا موت؟ پارسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پہلی بار بندوق کو اتنے قریب سے دیکھ کر دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ مارنا چاہیں تو مار لیں مجھے، لیکن میرا ایمان میرے مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہے گا۔ پارسا اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی اور ڈیمن کتنی ہی دیر اس کی بند کپکپاتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی بندوق اس کے ماتھے سے ہٹا دی۔ تم بہت زیادہ دلچسپ ہو، لیکن ایک بات جو تم نہیں جانتی بیلا، وہ یہ کہ ڈیمن موریٹی کبھی بھی تمہیں نہیں مار سکتا، کیونکہ ایسا کر کے وہ خود بھی مر جائے گا۔ ڈیمن نے شدت سے کہا اور میز پر پڑا فون اٹھا کر ملازمہ کو کمرے میں آنے کا کہا۔ یہ سب لے جاؤ، کچھ اور کھانے کے لیے لے کر آؤ، اور آج کے بعد میرے گھر میں پورک نہیں بننا چاہیے۔ ملازمہ نے حیرت سے ڈیمن کو دیکھا اور سب کچھ اٹھا کر وہاں سے لے گئی۔ شکریہ، پارسا نے نظریں جھکا کر کہا۔ تمہاری کوئی بھی خواہش پوری کر سکتا ہے ڈیمن موریٹی، لیکن کبھی مجھ سے دور جانے کا مت سوچنا، ورنہ یقین جانو بیلا، نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گا نہ خود کو۔ ڈیمن کی دھمکی سن کر پارسا خوف سے کانپ گئی۔ ڈیمن کا یہ جنون اسے حد سے زیادہ ڈرا رہا تھا، لیکن اس نے خود کو حوصلہ دلایا کہ وہ آج یہاں سے جانے والی تھی۔ اور قسط نمبر 6 کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور ہم ملتے ہیں اگلی قسط میں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔